السلام علیکم۔ آج ہم آپ کو ایک لیٹسٹ مگر انتہائی اہم خبر دینے جا رہے ہیں، لیکن اس سے پہلے ہم یہ بتا دیں جو ہمارے ناظرین پہلی دفعہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا ایک پرانا چینل وائس آف رائٹ سیکرز کے نام سے پہلے ہی کام کر رہا ہے، اور اب پبلک آگہی کے حوالے سے ہم نے یہ شروع کیا ہے سلسلہ۔ بطور ایڈوکیٹ میں یہ چاہتا ہوں کہ آسان طریقے سے آپ کو اپنے حقوق کے بارے میں اور آپ کی پلاننگ کے بارے میں جو آپ کرنا چاہ رہے ہیں، کس موقع پر آپ کو وکیل کی ضرورت نہیں پڑتی اور آپ اپنا حق حاصل کرتے ہیں، اور کہاں وکیل کی اشد ضرورت ہے، یہ ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ تو آج کا موضوع ہمارے لیے اس لیے بھی زیادہ اہم ہے کہ ہمارے زندگیوں میں ہمارے مذہب کی ایک روح جو ہے وہ حلول کی ہوئی ہے، اور ہم اللہ تبارک تعالیٰ کے حضور حاضری کے لیے بےتاب رہتے ہیں۔ تو آج کی خبر یہ بریکنگ نیوز ہے کہ سعودی عرب نے عمرہ زائرین کے لیے ایک بڑی خوشخبری کا اعلان کر دیا ہے، اور وہ اعلان یہ ہے: ملٹیپل انٹری عمرہ۔ ملٹیپل انٹری عمرہ کیا ہے؟ اصل لفظ میں بھول گیا۔ ملٹیپل انٹری عمرہ ویزا یہ کیا ہے؟ جس کے ذریعے اہل افراد کو ایک سال کے دوران متعدد مرتبہ سعودی عرب جانے کی اہلیت ہو جاتی ہے، تاہم مجموعی قیام 90 دن تک محدود ہوگا۔ یہ لیٹسٹ رولز ہیں جو سعودی گورنمنٹ نے نکالے ہیں، اور یہ مکمل، اگر آپ کہیں نا کہ اس میں کوئی شک ہے، یہ بالکل ہماری تصدیق شدہ ہے۔ یہ کوئی افواہ یا سوشل میڈیا پہ گردش کرنے والی غیر مصدقہ خبر نہیں، بلکہ سعودی حکومت نے باقاعدہ اس کی اناؤنسمنٹ کی ہے۔ اب ایک سالہ ملٹیپل انٹری عمرہ ویزا، اس کے بارے میں ہم آپ کو کچھ حدود و قیود بھی بتا دیتے ہیں، کیونکہ ہر مسلمان کا یہ ہوتا ہے کہ وہ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کرے، خانہ کعبہ کا حاضری دے۔ تو اس حوالے سے یہ ان احباب کے لیے، خاص طور پہ جو کاروباری افراد کاروباری پرپس کے لیے بھی جاتے ہیں، ان کے لیے بھی یہ ایک سہولت پیدا ہوئی ہے، لیکن اس کے ساتھ کچھ اہم شرائط بھی ہیں۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ وہ بھی آپ کے علم میں لائی جائے، تاکہ اگر آپ وہاں جانے کا عزم رکھتے ہیں تو ہم آپ کو گائیڈ کریں۔ آج کی ویڈیو میں ہم صرف خبر نہیں سنائیں گے، بلکہ آپ کو آسان زبان میں یہ بھی بتائیں گے کہ اس نئے ویزے سے، جیسے کہ میں نے ابھی بتایا، کاروباری حضرات کو بھی فائدہ ہو سکتا ہے۔ اس نئے ویزے سے کس کو فائدہ ہوگا، اس کی شرائط کیا ہے، اور پاکستان سے جانے والوں کے لیے اس کا کیا مطلب ہے۔ کئی غلط فہمیوں سے ہمیں بچنا ہے، اور آئندہ عمرہ کی منصوبہ بندی کس طرح کی جا سکتی ہے۔ اگر آپ نے یہ کام کر لیا تو آپ اس کا صحیح فائدہ اٹھا سکیں گے۔ سعودی وزارت حج و عمرہ کے مطابق اب ایک ایسا عمرہ ویزا متعارف کروایا گیا ہے جس کی مدت 1 سال ہوگی۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ پورا سال مسلسل سعودی عرب میں رہ سکتے ہیں، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ 1 سال کے اندر آپ متعدد مرتبہ سعودی عرب جا سکتے ہیں۔ لیکن دھیان سے سنیے، یہاں ایک اہم شرط بھی ہے: پورے سال کے دوران آپ کا مجموعی قیام 90 دن سے زیادہ نہیں ہو سکتا۔ یعنی اگر آپ پہلی مرتبہ 10 دن کے لیے جائیں، دوسری مرتبہ 15 دن کے لیے جائیں، اور بعد میں مزید سفر کریں، تو تمام دن ملا کر 90 دن سے زیادہ نہیں ہونے چاہیے۔ یہ سہولت خاص طور پر ان افراد کے لیے مفید ثابت ہو سکتی ہے
جو سال میں ایک سے زیادہ مرتبہ عمرہ کرنا چاہتے ہیں یا جن کے کاروباری، خاندانی یا دیگر جائز اسباب بھی سعودی عرب سے وابستہ ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا صرف ویزا مل جانے سے عمرہ کیا جا سکے گا؟ اس کا جواب ہے نہیں۔ ہر مرتبہ سفر سے پہلے نیوسک پلیٹ فارم سے منظور شدہ سروس پیکج لینا ہوگا، اور یہ نیوسک ایپ کے ذریعے عمرہ پرمٹ حاصل کرنا بھی لازم ہوگا۔ یعنی صرف پاسپورٹ اور ویزا کافی نہیں ہوگا، بلکہ ڈیجیٹل اجازت بھی ضروری ہوگی۔ یہ نظام کیوں بنایا گیا ہے؟ اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ حرم شریف میں آنے والے زائرین کی تعداد کو بہتر انداز میں منظم کیا جا سکے۔ آپ کو پتہ ہے لاکھوں افراد جاتے رہتے ہیں، اور زائرین کو بہتر سہولتیں فراہم کرنے کے لیے یہ قدم اٹھایا گیا ہے۔ اور لیکن یہاں پر ایک اہم بات آپ سن لیجئے کہ جب آپ سعودی عرب سے واپس آئیں گے تو یہ ویزا عارضی طور پر غیر فعال ہو جائے گا۔ اگلی مرتبہ سفر کرنے سے پہلے جب آپ دوبارہ تمام شرائط پوری کریں گے، مناسب پیکج حاصل کریں گے اور نیا پرمٹ لیں گے تو یہی ویزا دوبارہ فعال ہو جائے گا۔ یہ نیا نظام پہلے کے مقابلے میں کافی جدید اور مکمل طور پر ڈیجیٹل ہے۔ اب سب سے اہم سوال، کیا اس ویزے پر حج بھی کیا جا سکے گا؟ سعودی عرب حکومت نے اگرچہ اس کا جواب واضح طور پر نہیں دیا، سعودی حکومت نے اعلان کیا کہ حج کے موسم میں یعنی 1 ذی قعدہ سے 13 ذی الحج تک یہ عمرہ ویزا استعمال نہیں کیا جا سکے گا۔ تو ظاہر ہے اس کی منطقی اس کا نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ ان دنوں میں وہ حج نہیں کر سکیں گے۔ اس لیے اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ اس ویزے کے ذریعے حج بھی کیا جا سکتا ہے تو یہ درست بات نہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ پاکستانی زائرین کو اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ سب سے بڑا فائدہ ہوگا کہ اگر آپ سال میں ایک سے زیادہ مرتبہ عمرہ کرنا چاہتے ہیں تو ہر دفعہ نیا ویزا لینے کی ضرورت کم ہو سکتی ہے، بشرطے کہ آپ تمام شرائط پوری کرتے ہوں۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ سفر کی منصوبہ بندی، جیسا میں نے پہلے کہا، پلاننگ پہلے سے کہیں زیادہ آسان ہو سکتی ہے۔ تیسرا فائدہ یہ کہ ڈیجیٹل نظام کی وجہ سے ریکارڈ زیادہ شفاف ہوگا، معلومات ایک ہی پلیٹ فارم پر دستیاب ہوں گی۔ البتہ ایک بات ضرور یاد رکھیں، ہر شخص کی صورتحال مختلف ہو سکتی ہے۔ ویزا جاری ہونے، منظور ہونے، فیس، انشورنس، ایئر لائنز، سفری ضوابط اور دیگر شرائط وقتاً فوقتاً تبدیل ہو سکتی ہیں۔ لہٰذا کسی بھی قسم کی بکنگ یا ادائیگی کرنے سے پہلے سعودی حکومت کے سرکاری ذرائع یا مجاز ٹریول ایجنٹ سے تازہ معلومات حاصل کریں۔ ایک اور بات جو اکثر لوگ پوچھتے ہیں، کیا یہ ویزا ملنے کی 100% ضمانت ہے؟ نہیں، ہر درخواست متعلقہ قوانین اور شرائط کے مطابق دیکھی جائیں گی۔ اس لیے کسی بھی غیر مصدقہ سوشل میڈیا پوسٹ یا غیر رجسٹرڈ ایجنٹ کے جھانسے میں آنے سے گریز کریں۔ ناظرین، یہ اقدام سعودی عرب کے ویژن 2030 کا بھی حصہ سمجھا جا رہا ہے، جس کا مقصد عمرہ زائرین کو زیادہ سہولتیں، بہتر انتظام اور جدید ڈیجیٹل خدمات فراہم کرنا ہے۔ اور اگر یہ نظام کامیابی سے جاری رہتا ہے تو مستقبل میں لاکھوں مسلمانوں کے لیے عمرے کا سفر پہلے سے زیادہ آسان اور منظم ہو سکتا ہے۔ آخر میں آپ کو خلاصہ تو بتا دیا، مختصراً بتا دیتا ہوں۔ 1 سال کا یہ ملٹی انٹری عمرہ ویزا ہے۔ سال کے دوران متعدد دفعہ داخلے کی سہولت ہے۔ کل قیام 90 دن سے زیادہ نہیں ہوگا۔ ہر سفر سے پہلے نیوسک پیکج اور عمرہ پرمٹ لازمی ہے۔ حج کے موسم میں اس ویزے کا استعمال نہیں ہوگا، اور تمام سفری فیصلے صرف سرکاری اور مستند معلومات کی بنیاد پر کریں اور آج جانے کی تیاری کریں۔ اپنے آپ کو مطمئن کریں، ہماری باتوں کی تصدیق کیجیے۔ تو یہ تھا آج کا ویلاگ۔ طالب نقوی ایڈوکیٹ کو اجازت دیجیے، اور برائے کرم آپ سے یہ بھی کہنا تھا کہ ہمارے چینل کو نہ صرف
آپ سبسکرائب کریں، بلکہ یہ اچھی خبر بہت سے لوگوں تک نہیں پہنچی، بلکہ اکثریت یہ تک نہیں پہنچی ہوگی، آپ نے ابھی دیکھا بھی نہیں ہوگا کوئی اس نوعیت کا، تو اس لیے زیادہ سے زیادہ شیئر کریے۔ اللہ حافظ۔